اگر آپ بھی اپنے والدین کی روز روز کی نوک جھوک سے پریشان ہیں تو اس چیز کا کیا حل کرنا چاہیے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ اس میں آپ کے لیے ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری لے کے آئی ہوں اور ایک بہت ہی اچھا سلوشن لے کے آئی ہوں، تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، ایمان، عافیت کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو چلیے پیارے مانی ساتھیوں، ہم آج کی سٹوری کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ والدین کی تربیتی باتوں سے بیزار بیٹا۔ فیاض کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکل کر سٹاپ پہ بس کے انتظار میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اگر مجھے یہ نوکری مل گئی تو پہلی فرصت میں ماں باپ سے جان چھڑاؤں گا اور کہیں پہ کرائے پر مکان لے کر والدین سے الگ تھلگ تنہا زندگی انجوائے کروں گا، کیونکہ والدین کے ہاں رہتے ہوئے صبح ہوتے ہی ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے، صبح ہدایات شروع ہو جاتی ہیں کہ بستر لپیٹ لے، اللہ رسول کو یاد کر، قرآن کی تلاوت کر۔ ہمارے ہوتے ہوئے قرآن نہیں پڑھ رہا تو ہمارے مرنے کے بعد یہ کیسے قرآن پڑھے گا؟ پیارے مانی ساتھیوں، مزید سنیے۔ سارا دن موبائل میں بیزی رہتے ہو، موبائل دیکھ دیکھ کر کہیں نظر کا نقصان نہ کر بیٹھو۔ جب نہانے جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ پانی کم استعمال کرنا اور ضائع بالکل بھی مت کرنا۔ نہا کر نکلو تو نئی آواز پڑتی ہے کہ ٹوٹی اچھی طرح بند کی یا پانی بہہ رہا ہے۔ پیارے مانی ساتھیوں، مزید دیکھیے۔ یہ تولیہ چارپائی پہ کیوں چھوڑا ہے؟ جا کے رسی پہ ڈال کے آؤ سوکھنے کے لیے۔ اور پھر کمرے سے نکلو تو پنکھا بلب بند کیا بھی ہے یا نہیں؟ دیکھو بجلی کا بل زیادہ آئے گا۔ فریج کو زیادہ دیر کھلا مت رکھو، خراب ہو جائے گی۔ کولر سے پانی لو تو ٹوٹی صحیح بند کر، پانی بہہ رہا ہے۔ اب مزید دیکھیے۔ گھر جلدی آیا کرو، سارا دن دوستوں کے پاس وقت ضائع مت کیا کرو۔ مطلب یہ کہ صبح ہوتے ہی کیسٹ چالو ہو جاتی ہے اور رات تک یہ ٹک ٹک جاری رہتی ہے۔ سن کر انسان بیزار ہو جاتا ہے۔ آخر ہماری بھی کوئی اپنی لائف ہے، ہماری ہی کوئی عزت اور مرضی بھی ہونی چاہیے۔ والدین کی آخر کب تک سنیں گے؟ بس بہت ہو گیا، صرف جاب مل جائے فوراً جان چھڑاؤں گا۔ یہ سوچتے سوچتے آفس میں پہنچا۔ قدم رکھتے ہی آفس میں ماں باپ کا بار بار کہا ہوا جملہ کانوں میں گونجنے لگا کہ کسی کام کے لیے کہیں جاؤ تو بسم اللہ کے ساتھ پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھنا۔ ماں باپ کی سننی پڑتی تھی اور عمل بھی کرنا پڑتا تھا، چنانچہ ان باتوں کی اس سے بھی عادت پڑ چکی تھی، سو بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوا۔ آفس کے باہر دن کی روشنی میں بتی جل رہی تھی۔ باپ کی کہی ہوئی بات کان میں گونجنے لگی، یعنی یہ کہ فضول بتی جل رہی تھی، ملک و قوم کا نقصان ہو رہا تھا۔ بٹن بورڈ تلاش کر کے بلب فوراً بند کیا۔ آفس میں رکھے ہوئے واٹر کولر سے کسی نے پانی پینے کے بعد ٹوٹی اچھی طرح بند نہیں کی تھی۔ والدین کی تربیت کے مطابق اسے بند کیا۔ گلاس زمین سے اٹھا کر اسے اپنی جگہ پر رکھا۔ واٹر کولر کے نیچے ڈسٹ بن رکھا تاکہ قالین خراب نہ ہو۔ یہ سب کچھ غیر ارادی طور پر کیا، انکانشیسلی، کیونکہ بچپن سے یہ باتیں سن کر ان کا وہ عادی ہو چکا تھا۔ آفس میں اور بھی کئی کینڈیڈیٹ آئے ہوئے تھے۔ انٹرویو کے لیے سب کو باری باری بلایا جا رہا تھا۔ فیاض یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ لاپرواہی کی بھی ایک حد ہوتی ہے کہ جو بھی امیدوار کرسی ہٹا کر اٹھتا ہے تو ڈسپلن کے مطابق اسے اپنی جگہ پر واپس نہیں رکھتا۔ اسے والدہ کی کہی ہوئی بات یاد آئی کہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ اپنی جگہ اچھی لگتی ہے۔ وہ سب کرسیاں اپنی جگہ سے ہٹاتا رہا۔ فیاض ان سب کو ترتیب کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پہ رکھتا گیا۔ فیاض کی باری آئی تو اندر گئے، عادت کے مطابق بسم اللہ پڑھی، سلام کیا اور فائل مینیجر کے آگے رکھ دی۔ مینیجر نے فائل سائڈ پر کر کے کہا، کب سے جوائن کرو گے؟ فیاض نے حیرانگی سے پوچھا، سر انٹرویو اور ٹیسٹ نہیں ہوگا کیا؟
مینیجر نے کہا، میں صرف ڈگری نہیں بلکہ تربیت بھی دیکھتا ہوں۔ میں تمہیں CCTV کیمرے میں دیکھ رہا تھا کہ تمام امیدوار آئے، کسی نے بھی لائٹ بند کرنے کی زحمت نہیں کی، کسی نے پانی کا ضیاع نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی نے آفس کے ڈسپلن کا سوچا۔ میں نے آپ کی خوبیاں دیکھ لیں، آپ میں بہت زیادہ ڈسپلن ہے ماشاءاللہ، آپ بڑے اچھے تربیت یافتہ ہیں، اس لیے کہ ابھی نوکری نہیں ملی مگر آتے ہی آپ نے ہر چیز کا خیال رکھا، آپ میں دوسروں کی بھلائی کا جذبہ کار فرما ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے مربی یعنی آپ کی تربیت کرنے والے آپ کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے آپ کی بہت بہترین تربیت کی، آپ کو ایک اچھی تمیز اور اعلیٰ تہذیب سکھائی۔ یہ سن کر فیاض کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کامیاب ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ گھر پہنچتے ہی مجھے فوراً ماں باپ سے معافی مانگنی چاہیے کہ انہی کی تربیت کی مرہون منت مجھے اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس تربیت کے سامنے ڈگریوں کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہی کہ جن جن کے پاس ڈگریاں تھیں انہیں کوئی کام نہیں آئیں۔ پیارے مانی ساتھیوں، سچ کہا کسی نے کہ جو لوگ والدین اور استاد کی سنتے ہیں انہیں کسی اور کی سننی نہیں پڑے گی۔ تو میرے پیارے 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 ایمانی ساتھیوں، جس آدمی کے پاس ڈسپلن نہیں ہے یعنی کہ سیلف ڈسپلن نہیں ہے، وہ کتنا ہی پڑھا لکھا اور ہوشیار کیوں نہ ہو مگر مینجمنٹ اور زندگی میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے زندگی کے سفر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت اور تہذیب بھی لازمی ہے، اور ان چیزوں کا مقام کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔ آپ کو کیسی لگی سٹوری مجھے بھی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے یہ بھی کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ آپ کیسے والدین ہیں یا آپ کیسی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری تمام لغزشوں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میری والدہ محترمہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور کسی کی بھی محتاجی نہ دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ Waiting for your beautiful comments. Subscribe Islamic Corner and press bell icon.